औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करना थी, जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, आज कल हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर नई डेवलपमेंट हो रही है सियासी मैदान में। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान आजकल जो है वो हमारी गुफ्तगू का मौजू है, और दूसरा एक मौजू है वो है इसराइल को तस्लीम करने का। हमारी जो इस वक्त की जो सियासत है उसमें कुछ अनासिर जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा जो हमारी अपोजिशन की तहरीक PDM की जो लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां हो रही हैं और जलसों का जो इनेकाद किया जा रहा है उसको किसी भी तरह आवाम की नज़रों से ओझल कर दिया जाए, और इसके लिए हुकूमत रोज़ाना की बुनियाद पर नए इश्यूज़ को खड़ा करती है। हम रोज़ाना देखते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेला सजता है यहाँ पर, कुछ लाहौर में तो कुछ कराची में, तो फिर हम देखते हैं इस्लामाबाद में भी एक के बाद एक मिनिस्टर और एक जो है ना वो मुशीर ख़ास, ये सब जो है उसमें मौजूद होते हैं और अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करने की कोशिश करते हैं। ये सियासत का हुस्न है और रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसा होता रहा है, कोई ये नई बात नहीं है। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी मौजूदा हुकूमत, जिनके बयान सुन के तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन का खात्मा अनकरीब होने वाला है, लेकिन हक़ाइक़ इसके बरक्स है। नज़र यही आता है कि इस वक्त हुकूमत बहुत ज़्यादा दबाव में है। वज़ीर आज़म साहब ज़हनी तनाव का शिकार नज़र आते हैं, जिसका अमली मुज़ाहरा देखने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब कभी कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन हम जल्दी कराएंगे, फिर कहते हैं कि शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए कराएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यानी कि हुकूमत को इस वक्त बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। उन्हें बहुत सुर्खी हुई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि आइन के तहत सेनेट के इलेक्शन 10 फरवरी से कबल कराना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तमाम जो हमारे 1/3 हमारे जो अरकान सेनेट रिटायर होंगे उनकी तारीख है 11 मार्च, और इस लिहाज से 10 मार्च से पहले 10 फरवरी से तो इलेक्शन पहले होना मुमकिन ही नहीं है। वज़ीर आज़म को यहाँ भी सुर्खी का सामना करना पड़ा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ जो है ना वो दौड़ लगा रहे हैं। दौड़ लगाने का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे ये कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो सियासत में इमरान खान साहब की तरफ नहीं देख रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब अपने मिनिस्टर और अपने मुशीरों के ज़रिए मौलाना फजलुर रहमान से टकराव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह मौलाना फजलुर रहमान की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल हो जाए। और उसके लिए इन्होंने, जैसा कि अभी कुछ 2 दिन पहले हमारे एक सीनियर एंकर पर्सन ने बहुत ही आला किस्म का एक प्रोग्राम किया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से हमारे यहाँ इसराइल को तस्लीम किए जाने के मुतालिक हमारे जहनों को तैयार किया जा रहा है। मसला ये कि एक बहस की जाए रोज़ाना की बुनियाद पर, इसको इश्यूज पर बात की जाए कि इसराइल 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 सारा दिन सुनते रहे उसको मौजूद गुफ्तगू, और फिर कुछ ऐसे हमारे सहाफ़ी हज़रात, कुछ उलमाए कराम, कुछ सियासतदान जो कि इस साजिश का हिस्सा हैं कि इसराइल को तस्लीम कर दिया जाए। मैं आपको अपने इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूँ, हुकूमत और उसके हवारी जो एक तो साहब आपके सामने हैं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह कर रहे थे, सईद गनी साहब के खिलाफ बहुत कुछ उन्होंने बातें की हैं। मैं इसका जवाब देना नहीं समझता कि मुझे देना चाहिए, ये तो सईद गनी साहब खुद ही उनको बेहतर अंदाज में जवाब देंगे। लेकिन बात यह है कि इसराइल को तस्लीम करने की बात इस वक्त पाकिस्तान में क्यों हो रही है, जबकि इस वक्त हमें तो महंगाई ने बहुत कुचला हुआ है, इस वक्त हमारे यहाँ सियासी अनारकी बहुत है, हमारी मईशत का बुरा हाल है,
اور ایک مرتبہ پھر کورونا جو ہے اس نے شدید حملہ کیا ہوا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے یہاں اموات کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور کیسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. تو بجائے یہ کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ کورونا سے بچنے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں، حکومت صرف ماسک پہننے کی بات کا کہہ کر اور خود عمل نہ کر کے عوام الناس کو جو ہے وہ اسی بحث میں دھکیلنا چاہتی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے. میں بطور ایک پاکستانی میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو سب کو کہ جس کو بھی کوشش کرنی ہے وہ کر کے دیکھ لے. پاکستانی شہری، پاکستان سے محبت کرنے والے اور مسلمان پاکستانی وہ کسی بھی قیمت پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ ہمیں کتنے بھی سہانے خواب دکھائیں، کتنی بھی آپ جو ہے نا ہم کو ڈرائیں دھمکائیں اور بڑی بڑی باتیں کریں، لیکن اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا مسئلہ جب تک حل نہیں ہو جاتا، ان کی ریاست کا وجود نہیں ہو جاتا، ان کو قائم نہیں کیا. اور ساتھ ہی یروشلم جو آج ہمارا بیت المقدس ہے، اس کا بیت المقدس کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت نہیں بنا لیا جاتا، اس وقت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. میں آپ سے کہتا ہوں آئیے پورے پاکستان کے لوگوں کا سروے کیجئے. آپ آئیے کراچی کے کسی بھی سڑک کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ رینڈملی لوگوں سے بات کریں. آپ لاہور میں جائیں اور عوام سے بات کریں، آپ پشاور میں جائیں عوام سے بات کریں، آپ کوئٹہ کے اندر جائیں لوگوں سے بات کریں، آپ کو ایک ہی جواب آئے گا کہ اسرائیل کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. ہمارے وزیر اعظم صاحب پہ کتنا ہی پریشر ہو، ان کے ساتھی کتنی بھی کوشش کرتے ہوں، کتنی بھی آپ کی مجبوریاں ہوں، لیکن ہم اپنی ایک کمٹمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. جس طرح ہمارا کشمیر کے اوپر دو ٹوک ہمارا موقف ہے کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے. بے شک 370A کے ذریعے اور جو ہے نا کسی بھی طرح سے اور ظلم و زیادتی کے ذریعے بھارت کی جو مودی سرکار ہے وہ کشمیری پر ظلم کر کے اور جو ہے نا وہ ان کو اپنی آئین میں ترمیم کر کے بھارت کا حصہ دکھا دے، لیکن عوام کی اسے کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. نہ کشمیریوں نے اس قبضے کو قبول کیا ہے اور نہ ہی پاکستان کی عوام کی تائید انہیں حاصل ہوگی. تو برائے مہربانی آپ چھوڑیے اسرائیل کو، اس کے اوپر بات کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں گیس کا جو بحران پیدا ہو گیا ہے اس سے کیسے نمٹا جائے. کیا ہماری حکومت اس سردی سے نمٹنے کے لیے عوام کو جو گیس کی ضرورت ہے، یا جنوری کی جو ہم نے گیس جو ہے وہ خریداری کی تھی وہ بہت کم کی ہے، ہمیں یہ اندازہ ہے کہ 1 سے لے کے 20 جنوری تک گیس کا شدید بحران آنے والا ہے، اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے. عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے حکومت کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. عوام کے مسائل کیا ہیں؟ وزیر اعظم صاحب اگر آپ اس سے آنکھیں چرائیں گے تو عوام آپ کو اس طرح سے جو ہے وہ سیاسی بیان بازی آپ کریں گے تو عوام آپ کو قبول نہیں کرے گی. آپ سیاست کے میدان میں سیاستدانوں سے جو چاہے مقابلہ کریں، ان کے خلاف کیسز بنائیں، انہیں گرفتار کریں، ان کو نیب کے کیسز سے ڈرائیں، مولانا فضل الرحمان کو گرفتار کر لے، زرداری صاحب کو گرفتار کر لے، مریم نواز کو گرفتار کر لے، بلاول بھٹو صاحب کو گرفتار کر لے، اور ہمارے سید خورشید احمد شاہ صاحب کو رہا نہ کریں. آپ کو جو کرنا ہے آپ اپنے مخالفین کے ساتھ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مکافات عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے. یہ مکافات عمل آج میاں نواز شریف صاحب بھگت رہے ہیں. انہوں نے جو کچھ کل کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ، آج وہ سب کچھ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ، ان کے ساتھی ارکان اسمبلی، ان کی پوری فیملی کے ساتھ وہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم اس پر خوش نہیں ہیں، ہم اس پر کوئی جشن نہیں منا رہے، ہمیں افسوس ہے کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن یہ قدرت کا انصاف ہے. تو وزیر اعظم صاحب، یہ مکافات عمل کل آپ کے ساتھ بھی ہونا ہے،
کل آپ کے لیے بھی لوگ یہی کہیں گے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، کل وہ بھی آپ کو چور اور ڈکلیئر کریں گے، آپ کو اسرائیل کا ایجنٹ قرار دیں گے۔ اقتدار ہمیشہ آپ کے سر پہ نہیں بیٹھے گا، اقتدار کا ہوما، آخر آپ کو بھی اقتدار سے رخصت ہونا پڑے گا۔ تو ڈریے اس وقت سے کہ جب آپ عوام میں آئیں اور لوگوں کو جب آپ بات کریں گے کہ جی میں شرمندہ ہوں اپنے پرانے کیے ہوئے اقدامات پر، اس وقت آپ کو معافی نہیں ملے گی۔ برائے مہربانی آپ سیاستدانوں کے ساتھ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں۔ یہ گھر کو ریگولرائز کرانا، یہ علیمہ باجی کو جو ہے وہ ایمنیسٹی دے دینا اور چند کروڑ روپے جرمانہ دے کر ان کو کلین چیٹ دے دینا، آپ کے جہانگیر ترین صاحب وہ آ کر بیٹھے ہیں، کبھی ان کے خلاف اپنی شوگر کمیشن کی رپورٹ میں باقاعدہ موجود ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے، انہوں نے مافیا بن کر چینی کو مہنگا کرنے میں کردار ادا کیا ہے، لیکن آپ میں اتنی جرأت نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کہ آپ ان سے کہیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں آپ کو، کیونکہ وہ آپ کا اے ٹی ایم ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے اعظم سوادی کہیں آپ کا خرچہ بند نہ کر دے۔ جبھی تو آپ ایک فراڈ شخص کو اور ایک بے ایمان شخص کو جس کی وجہ سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے امریکہ میں، وہ امریکہ میں جا نہیں سکتے، ان کو آپ نے وزیر ریلوے بنایا، جو کہتے ہیں کہ میں ریلوے نہیں چلا سکتا۔ ایک آدمی پہلے دن ہی اپنی وزارت میں کہتا ہے کہ یہ ٹرینوں کو بند کرنا پڑے گا، ریلوے کو پرائیویٹ کرنا پڑے گا، ہم نہیں چلا سکتے ہیں۔ یہ قابلیت دیکھ کر آپ نے ان کو منسٹر بنایا ہے۔ خاص صاحب ہم کس بات کا رونا رہے ہیں؟ عوام بہت تکلیف میں ہے، بہت پریشانی میں ہے، بہت مہنگائی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، آٹے کی جو ہے نا وہ آٹے کا بحران ہے، انڈے تو دیکھیں کتنے مہنگے ہو گئے، ورنہ تو لوگ جو ہے وہ جس سیاستدان سے نفرت کرتے تھے اس کو انڈے مار کر اپنی طبیعت خوش کر لیتے تھے، لیکن آج انڈے اتنے مہنگے ہو گئے کہ لوگ اس کو خرید نہیں پا رہے ہیں۔ اب اللہ جانے یہ کس لیے مہنگے کیے کہ آپ کو شاید جلسے جلوسوں میں جانے کی وجہ سے ڈر لگتا ہوگا، لیکن عوام کو کھانے کے لیے چاہیے۔ برائے مہربانی مہنگائی پر کنٹرول کیجیے، عوام جو ہے وہ پسی ہوئی ہے مہنگائی سے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور آپ نے جو لوگوں کو بے روزگاری کرنے کی کوشش کی ہے، نوکریوں سے نکالا ہے، خدا کے لیے اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کیجیے اور لوگوں کو نوکری سے برطرف نہ کریں، ان کو روزگار جو مل رہا ہے اسے جاری رہنے دیں اور ان کی دعائیں لیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور آپ کے جو اس وقت تکالیف کا جو وقت ہے اس تکلیفوں کو کم کرنے میں آسانی ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔